سندیں دینے کے بعد میرے رب نے وہ ایوارڈ قرآن میں درج بھی کر دیے کہ یہ ایوارڈ میں نے محبوب کے یاروں کو دیے ہیں: التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصادقون صحابہ، الصدیقون صحابہ، والذین معا صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ۔ تو پھر کہنے دے نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ، نبوت کی تعلیم صحابہ، نبوت کی محنت صحابہ، نبوت کی جد و جہد صحابہ، نبوت کی تگ و دو صحابہ، نبوت کی تربیت صحابہ، نبوت کے شاگرد صحابہ کی نہیں بتا سکتے ہو اصلیت، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، اصل میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سب سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی شار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے انبیاء تشریف لائے، اگلے دنوں دوران مطالعہ یہ بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا یہ سامعین کے حوالے بھی کر دوں گا۔ جتنے انبیاء تشریف لائے سارے انبیاء باغات والے علاقے میں، نہروں والے علاقے میں، سرسبز علاقے میں، ہزاروں انبیاء۔ حضرت مجھے دیکھیے گا، ایک جملہ رہ گیا تو اگلی بات رہ ہی جائے گی۔ ہزاروں انبیاء فلسطین کے علاقے میں، کہیں دریائے دجلہ ہے، کہیں دریائے فرات ہے، کہیں دریائے نیل کی موجیں ہیں، سرسبز علاقے، شاداب علاقے، نہروں والے علاقے، دریاؤں کے علاقے۔ لیکن جب میرے آقا کی آمد کا رب نے اہتمام فرمایا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ہجرت فرمائیے بواد غیر ذی زر، پتھروں والے علاقے۔ آواز تھوڑی سی کھول دو عزیز، پتھروں والے علاقے جہاں نہ چشمہ ہے، نہ نہر ہے، نہ دریا ہے، نہ سبزہ ہے، پتھر ہی پتھر۔ دوستو طالب علم کی جانب دھیان کیجئے گا، پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے، ماحول بھی پتھر کا۔ اور جب حضرت ابراہیم چھوڑنے لگے نا اماں ہاجرہ کو، تو اماں ہاجرہ نے یوں پلہ پکڑ لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیے تو صحیح، میرا نہیں، بچے کا خیال کر لیجئے، شیر خار بچہ ہے۔ لیکن رب کی طرف سے حکم تھا کہ میرے خلیل بولنا بھی نہیں، لب بھی نہیں کھولنے۔ پھر اماں پوچھتی ہیں، پھر ایک سوال کرتی ہیں، اتنا بتا دیجئے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اس نے کہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے یہ انگلی کا اشارہ کیا، اسی لمحے اماں ہاجرہ نے پلہ چھوڑ دیا، فرمایا پھر جائیے، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ عرض یہ کرنے چلا تھا، ہر نبی باغات والے علاقے میں، نہروں والے علاقے میں، لیکن میرے آقا کے لیے پتھروں والی زمین، پہاڑ بھی پتھر کے، زمین بھی پتھر کی۔ اور جب بالکل میرے آقا کی آمد قریب آ گئی تو اس وقت جو آبادی تھی ان کے دل بھی پتھر،
ان کی زبانوں پہ بھی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر، ان کے معبود بھی پتھر، طائف کی وادی میں پھر پتھر ہی پتھر۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا، اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، ہر نبی باغات والے علاقے میں، میرے آقا کے لیے اتنی کھٹن زمین، میرے آقا کے لیے اتنی مشکل زمین، میرے آقا کے لیے اتنی دشوار گزار زمین، تو گویا اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو ان پتھروں والی جگہ پر بھیج کر کہا، محبوب انہی پتھروں کو تو اب اٹھانا ہے۔ سبحان اللہ، محبوب انہی پتھروں کو تو اونچا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو عرفہ کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو اعلیٰ بنانا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ان پتھروں کو اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا کہ زبان نبوت پھر خود بول اٹھی، اب انہیں پتھر نہ سمجھنا، الصحابی کالنجوم۔ سبحان اللہ، ہلکا سا بول جائیے بس، زیادہ نہیں، مجھے میرے ساتھیوں نے تکایا ہوا ہے آپ کو، میں زیادہ نہیں تنگ کرتا آپ کو۔ محبوب انہی پتھروں کو تو اب اونچا کرنا ہے، اور میرے آقا نے ان پتھروں کو اونچا کیا، عرفہ کیا، بلند کیا، بالا کیا۔ توجہ توجہ، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی اس میں سے میں صرف ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میرے آقا نے انہیں عرفہ کیا، بلند کیا، کیا کس سے؟ سبحان، میری کو باتیں بھی سمجھ آئیں گی، صرف شعر ہی سمجھ آئیں گے۔ کیا کس سے؟ کیا کس سے؟ اللہ نے دین دیا حضور کو۔ دین کس کو دیا؟ دین تو ہے میرے اللہ کا۔ ایکو کم کرو یار، ایکو کم کرو۔ دین اللہ کا، اللہ نے دین دیا حضور کو، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ مکی ہے تو قرآن مکی کیوں ہے؟ جی، اللہ مدنی ہے، قرآن مدنی کیوں ہے؟ اس تخصیص نے بتا دیا کہ دین تو اللہ کا، لیکن اب اس کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے، اب اس کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے۔ آپ لاہور ہے تو لاہور حضرت نے فرمایا تھا کہ لاہور آنا ہے، لیکن لاہور سے تھوڑا سا باہر ہیں ہم، اور کچھ چہرے بھی مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں، دیہاتی علاقہ ہے تو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ آپ فصل کاشت کرتے ہیں اور جب گندم اٹھاتے ہیں نا، گندم لاتے ہیں گودام میں رکھتے ہیں، لاتے ہیں کھیت سے گودام میں، سٹور میں رکھتے ہیں، رکھتے رہتے ہیں، ایک جگہ پر رکھتے رہتے ہیں۔ اللہ سے جب حضور دین لیتے رہے نا 23 سال، اللہ سے لیتے رہے صحابہ کو دیتے رہے، اللہ سے لیتے رہے صحابہ میں رکھتے رہے، صحابہ میں رکھتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے، صحابہ کو 23 سال گزر گئے، 23 سال گزر گئے، اللہ سے لیتے رہے دین میرے آقا، صحابہ کو دیتے رہے، دیتے رہے۔ میرا اللہ بھی تو یہ منظر دیکھ رہا تھا، میرا اللہ بھی تو یہ منظر بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا، میرے اللہ نے بھی یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی بھی تھی۔ اس آیت کو اللہ نے اس وقت نازل فرمایا جب سارا دین حضور نے رب سے لیا، صحابہ کو دیا، اب اللہ یہ آخری آیت بھیجتے ہیں۔ اس آیت میں 4 بار اللہ کم لگا دیتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ محبوب دین میرا، میں نے آپ کو دیا، آپ نے سارا دین صحابہ کو دے دیا، تو میں اوپر کم کی مور لگا کر تصدیق کر رہا ہوں، کم 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 کم۔ محبوب اب یہ دین ہے ہی صحابہ کا، اب یہ دین ہے ہی۔ جائیے کسی سے جا کے معنی پوچھئے کہ کم کی تفسیر کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے مولوی ہو، پلمبر نہ ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ فرماتے ہیں دین میرا، میں نے محبوب آپ کو دیا، آپ نے سارا صحابہ میں رکھ دیا، تو سنیے میں اللہ کم کی مور لگا رہا ہوں، اب دین ہے ہی صحابہ کا، اب امت کو دین ملے گا تو صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا۔ بولیے 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 بولیے، کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ کہاں؟ یہ لائٹ جل رہی ہے،
دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں مجھ پہ اعتبار نہیں. کیا چل رہی ہے؟ اس کی کیبل کو دیکھتے جاؤ نا تو یہ کسی بورڈ میں ہوگی. تو یہ کیا یہ انرجی بورڈ سے نکل رہی ہے؟ نہیں. پھر کیبل کو دیکھتے چلے جاؤ وہ میٹر میں جا رہی ہوگی. پھر میٹر سے دیکھتے جاؤ وہ پول میں ہوگی، کھمبے پر. کھمبے سے بھی انرجی نہیں آ رہی. پھر دیکھتے چلے جاؤ وہ گریڈ اسٹیشن میں ہوگی، وہاں سے بھی نہیں آ رہی. پھر دیکھتے چلے جاؤ وہ پاور ہاؤس میں ہوگی، وہاں سے بھی نہیں آ رہی. پھر دیکھتے چلے جاؤ وہ ڈیم میں ہوگی. اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے. اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے. یہ جو آج جامعہ صدیقیہ میں قرآن بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے، یہاں پہ جو اخلاقیات بھی ہیں، یہاں پہ جو درس بھی ہے، یہاں پر جو سیرت بھی ہے، یہاں پر جو کردار بھی ہے، ہمارا یہ عمل بتاتا ہے کہ ہمارا کنیکشن صحابہ سے ہوتا ہوا گنبد خضرا تک ہے. سبحان اللہ. ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے. درمیان میں لائن کاٹ دو صحابہ کی، نہیں بتا سکتے ہو اصلیت. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، اصل میں حسین صحابہ. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا. اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. سبحان اللہ. کوئی بات نہیں، تھکے ہوئے ہو، میں اب کیا سکتا ہوں آپ کو. صحابہ وہ ہیں، ہائے ہائے ہائے، لوگوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو لوگ علماء کے پاس آتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، حل بتائیے. اور آنا بھی چاہیے. سر ہلا دو، کوئی بات نہیں، میں بولنے کی تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ بس صرف سر ہلا. آنا بھی علماء کے پاس چاہیے کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، بتائیے. اچھا، اور پھر اس میں لوگوں کو بعض دفعہ پریشانی بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ قربانی کا جانور لے لینا لوگ، تو نمازی ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں بات. او بڑا مسئلہ بن گیا، کیا ہوا؟ وہ جانور تو لے لیا ہے، چلتا ہے تو اس کی چال میں تھوڑی سی جھول ہے، پتہ نہیں لگے گا یا نہیں لگے. اگلی نماز میں آیا، پھر ایک بابے نے ایک دوسرے بابے کو کہا وہ دانت اس کے ہلتے ہیں، پتہ نہیں پکا کھیرا ہے یا کچا کھیرا ہے. کسائی نے تو کہا تھا پکا ہے، لیکن وہ کرتے بڑے عجیب ہیں، پتہ نہیں اب لگتا ہے یا. 2-4 دنوں کے بعد عید آئی، آپ نے دیکھا وہ گوشت لے کے آ گیا. وہی جانور کر دیا. تو بڑا پریشان تھا، ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں لگے گا نہیں لگے گا. وہ کہتا ہے میں نے ایک مولوی سے بات پوچھی، مولوی صاحب نے بتایا لگ جائے گا، میں نے ذبح کر دیا. پوچھنا بھی چاہیے، ٹھیک ہو گیا. اچھا تجھے کیا پتا کہ وہ مولوی ہے، ہو سکتا ہے ویسے داڑھی رکھی ہوئی ہو. مجھے سن رہے ہیں آپ حضرات؟ تجھے کیا پتا کہ وہ مولوی ہے، ہو سکتا ہے ویسے داڑھی رکھی ہو. میں سامعین کا وقت ضائع نہیں کرتا، میری اس بات کو محض گپ مت سمجھیے گا. وہ کہتا ہے نہیں میں جانتا ہوں وہ مولوی ہے. کیسے؟ جس مدرسے میں پڑھا ہے میں اس مدرسے کو جانتا ہوں. جب اسے دستار فضیلت میں دستار باندھی گئی میں اس محفل میں موجود تھا. جب اسے سند دی گئی میں اس محفل میں موجود تھا. پھر اس نے تخصص کیا، وہ مفتی بنا، میں اس مجلس میں بھی موجود تھا.
پھر اس نے اپنے شعبے میں مہارت حاصل کی، اسے ایوارڈ دیے گئے، میں وہ بھی جانتا ہوں، اس لیے میں نے آنکھیں بند کر کے بات مان لی، عمل کر دیا۔ میں نے کہا دنیا والو تم ان کی بات مانتے ہو نا، ماننی بھی چاہیے۔ میں مثال دے رہا ہوں، جنہیں دنیا نے ایوارڈ دیے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں رب نے ایوارڈ دیے۔ سبحان، جنہیں کس نے ایوارڈ دیے ہیں؟ رب نے ایوارڈ دیے ہیں۔ امتحان بھی رب نے لیا، پڑھایا مصطفیٰ نے ہے، امتحان بھی رب نے لیا، سندیں بھی رب نے عطا کی، ایوارڈ بھی رب نے عطا کیے، اور ایوارڈ دینے کے بعد، سندیں دینے کے بعد میرے رب نے وہ ایوارڈ قرآن میں درج بھی کر دیے کہ یہ ایوارڈ میں نے محبوب کے یاروں کو دیے ہیں۔ التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصادقون صحابہ، الصدیقون صحابہ، والذین معا صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ۔ تو پھر کہنے دے نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ، نبوت کی تعلیم صحابہ، نبوت کی محنت صحابہ، نبوت کی جد و جہد صحابہ، نبوت کی تگ و دو صحابہ، نبوت کی تربیت صحابہ، نبوت کے شاگرد صحابہ۔ بولیے بولیے ذرا میرے ساتھ بولیے، صحابہ صحابہ۔ امت کو آج کہاں سے ملے گا دین؟ کہاں سے؟ لو آپ کی خاموشی کے حوالے میں ایک جملہ کرنے چاہ رہا ہوں، ختم کر دوں حضرات؟ ختم کر دوں؟ میرے بعد ماشاءاللہ جو مہمان ہے وہ پٹھان ہے، اور وہ آپ کو پشتوں میں بھی سنائیں گے، لیکن مجھے چہرے محسوس ہو رہے ہیں کہ سارے پٹھان ہی بیٹھے ہوئے، میواتی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں۔ سبحان سبحان۔ حضرات توجہ رکھنا، طالب علم کی طرف توجہ رکھیے گا تھوڑی سی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں آ گئی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، کام آئیں گی۔ دین صحابہ سے پہنچا، ہلکا سا سر ہلائیں ذرا تبلیغی جماعت والے تاکہ میں بات پوری کروں۔ نہیں، تبلیغی جماعت والے ابھی نہیں بولے۔ دین کس سے پہنچا؟ کس سے پہنچا؟ کس سے پہنچا؟ فتنوں کے دور میں میں بطور مؤذن کے گلی گلی پھرتا ہوں۔ میرے ساتھ بے رخی مت کیجئے۔ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو مؤذن بنا کر قوم کی ہر گلی میں جاتا ہوں، اور فتنوں کا وہ دور ہے، علماء تشریف فرما ہیں، حضور نے فرمایا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بندہ مومن قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی، میں دنیا سے گزر چکا ہوتا۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے سورج تو اندھا ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میں صرف نقل کر رہا ہوں، میں صرف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ہمارے سفید ریش لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کا بچہ کسے سنتا ہے، کیا سنتا ہے۔ فتنے جیب میں موجود ہیں، کہیں جانا نہیں پڑتا، فتنے پاکٹ میں موجود ہیں، کہیں جانا، اور بندوں کو پتہ تب چلتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن بابوں کو علم نہیں تھا، بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا کر کیا رہا ہے، اور ہوا یہ کہ وہ بابا خود موحد تھا، صحیح العقیدہ تھا، اس کے مرنے پر بیٹا اس کے مخالف نظریے والے کو بلا کر لایا کہ جنازہ پڑھا۔ میں نے ایسے کئی حضرات کو دیکھا ہے۔ اس لیے میں ایک اذان دینے لگا ہوں، اور وہ اذان میں اس لیے دینے لگا ہوں، وہ حضرات علماء تو جانتے ہیں کہ اس تخصیص کی ضرورت نہیں،
وہ بات علیحدہ کر کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ فتنوں کا دور ہے اس لیے میں اس جملے کو ادھورا سمجھتا ہوں کہ دین صحابہ نے پہنچایا، جیسے دین صحابہ نے پہنچایا ایسے دین اہل بیت نے پہنچایا۔ حالانکہ اس تخصیص کی ضرورت نہیں، پھر سے کہتا ہوں، اپنا اس کے فتووں سے بھی ڈرنا پڑتا ہے، اس تخصیص کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو اہل بیت میں ہیں وہ بھی یا صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں، لیکن چونکہ عوام کی سطح پر آ کر بات کرنا پڑتی ہے تو اس لیے عوام کی سطح کو سلجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے دین صحابہ نے پہنچایا ویسے ہی اہل بیت نے پہنچایا۔ اب اگلا جملہ سنیے جو صرف قاضی ہی بولتا ہے، جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت نے پہنچایا۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا دین کوئی اور ہے اور اہل بیت کا دین کوئی اور ہے، جو صحابہ نے پہنچایا وہی اہل بیت نے پہنچایا۔ اور ان حضرات کی صرف یہ کوشش ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی متعلق نفرتیں قوم میں ڈالی جائیں، جبکہ دوستو، بزرگوں، بچوں، طلبہ، عوام، ان لٹیروں سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے گا۔ میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ابھی ہونا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا امتحان ہو کر پاس ہو چکے ہیں، ان کا امتحان اب نہیں ہونا، وہ پاس ہو چکے ہیں۔ میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ابھی باقی ہے، صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں۔ بولیے بولیے بولیے۔ آخری بات کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ اگلے دنوں جو سوشل میڈیا پر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے علاقے حیدرآباد میں ایک نوجوان نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی۔ میرا اپنا انداز ہے، میرا اپنا اسلوب ہے، میں کوئی وہ گستاخی دہرانا نہیں چاہتا کہ وہ گستاخی کیا تھی، نہ ہی میرا یہ انداز ہے کہ میں یہ کہوں ریلی نکلی یا نہیں نکلی، جلوس نکلا یا نہیں نکلا، ایف آئی آر درج ہوئی یا نہیں ہوئی، میرا یہ بھی انداز نہیں۔ میں سوال رکھا کرتا ہوں عوام کی خدمت میں بھی، میں سوال رکھا کرتا ہوں حکام کی خدمت میں، میں سوال رکھا کرتا ہوں حساس اداروں کی خدمت میں، میں سوال رکھا کرتا ہوں سیکورٹی ایجنسیوں کی خدمت میں کہ مجھے صرف اتنا تو بتائیے، اس بات کو چھوڑیے ایف آئی آر ہوئی یا نہیں ہوئی، اس بات کو چھوڑیے جلوس نکلا یا نہیں نکلا، اس بات کو چھوڑیے آپ نے سن کر لعنت بھیجی یا نہیں بھیجی، مجھے صرف یہ بتائیے اس لڑکے نے یہ جو انتہائی قدم اٹھایا، یہ بہت بڑا قدم تھا کہ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرنا، انتہائی قدم۔ ذرا سوچیں تو صحیح، حکام بالا سوچیں، میری عوام سوچیں، میرے اپنے سوچیں، میرے پرائے سوچیں، اور مجھے سوال کا جواب چاہیے، اس لڑکے نے یہ قدم اٹھایا کیوں؟ کیا حضرت عمر نے اسے تھپڑ مارا تھا؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ 14.5 صدیاں بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، 14 صدیاں بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، وہ آ کر حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میرے حکام کو سوچنا تو چاہیے، میری حکومت کو سوچنا تو چاہیے، میری عوام کو سوچنا تو چاہیے، میرے علماء کو سوچنا تو چاہیے، یہ عمل ہوا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جواب اگر اسے آپ کرے دیں، اس کی کوشش کریں تو جواب ایک ہی نکلے گا کہ اس کے بڑوں نے بتایا، اس نوجوان کے بڑوں نے اسے بتایا کہ حضرت عمر نے ظلم کیا تھا، حضرت عمر نے دروازہ جلایا تھا، حضرت عمر نے دھکا دیا تھا سیدہ فاطمہ کو۔ تو میں سوال کرتا ہوں، آپ سبھی عزت والے ہیں نا، غیرت والے ہیں نا؟ علی سے زیادہ؟ علی سے زیادہ غیرت والے ہو؟ آپ کیا، یہ پاکستان کیا، بر صغیر کیا، اس وقت دھرتی پر جتنے لوگ موجود ہیں کوئی بھی عزت میں علی سے زیادہ نہیں، کوئی بھی غیرت میں علی سے زیادہ نہیں۔ تو ذرا یہی سوال ان سے بھی کیجئے کہ آپ جسے جو دشمن ہو، جو دروازہ جلائے، اسے بیٹیوں کے رشتے دیتے ہو؟ نہیں۔ اللہ اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ صرف اس قوم کو اتنا بتا دیجئے، اس کے جوانوں کو، کہ جو آپ کا دشمن ہو آپ اسے بیٹیوں کے رشتے دیتے ہو؟ تو کیا خیال ہے حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا تھا عمر کو؟ اگر عمر نے حضرت عمر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے تو سمجھ جاؤ بات وہی سچ ہے، باقی سب من گڑت ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر اور حضرت حسین میں پیار کتنا تھا۔ حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین کو، اور یہ پہل اس قدر کرتے تھے، اب میں نے کہا نا کہ سلام میں پہل کرتے تھے، کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگی،
اس لیے کہ ہم سلام کو سمجھتے ہی کیا ہیں؟ ہم تو اسے بھی سلام کرتے ہیں جو اچھا لگے، اور اسے بھی سلام کرتے ہیں جو اچھا نہ لگے۔ اور ہم تک یہ بات معذرت کے ساتھ، علماء کرام میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، معذرت کے ساتھ ہم تک تو یہ بات پہنچی ہے کہ حضور نے فرمایا سلام عام کرو۔ قاضی سے آج ایک اور بات سنو، حضور نے فرمایا سلام روک کے رکھو۔ میری باتیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ نے یہ سنا کہ حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، قاضی سے ایک بات سنیے، حضور نے فرمایا سلام روک کے رکھو۔ سلام بندہ مومن کے لیے صرف تحفہ ہے، جو رب کا گستاخ ہے، مشرک ہے، اسے سلام مت کرو۔ جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، اسے سلام مت کرو۔ جو صحابہ اور آل بیت کا گستاخ ہے، اسے سلام مت کرو۔ السلام علی من اتبع الہدی، حضور نے فرمایا سلام بندہ مومن کے لیے تحفہ۔ حضرت عمر اس قدر سلام میں پہل کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے، ہر دفعہ عمر ہی پہل کرتے ہیں، کبھی میں بھی پہل کروں، کبھی میں بھی پہل کروں۔ اب حضرت حسین اس طاق میں ہے کہ عمر کو میں پہلے سلام کروں، تو دیکھا حضرت حسین نے ایک دن کہ عمر دور سے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے نہیں دیکھا لیکن حضرت حسین نے دیکھ لیا۔ حضرت حسین جلدی سے ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے۔ پلر سمجھتے ہیں؟ پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا، میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری ہوگی۔ ابھی حضرت عمر قریب آئے، حسین باہر نہیں نکلے، عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم۔ ہائے ہائے، حضرت عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم۔ حضرت حسین جلدی جلدی باہر آئے، وعلیکم السلام، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں تھا؟ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میں بس 1-2 منٹ ہے صرف، میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسین پوچھتے ہیں عمر حضرت حسین پوچھتے ہیں عمر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں تھا؟ کیا جملہ بولا حضرت عمر نے، سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی ہے۔ مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین ہے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ کیونکہ حضرت نے مجھے تاخیر سے وقت دیا، میں تو تاخیر سے نہیں آیا تھا، میں تو وقت پہ پہنچ گیا تھا۔ انشاءاللہ حیات باقی ملاقات۔